بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، جس میں لفظی ترجمہ ہمارا چل رہا تھا، اور آیت نمبر 25 کا آج لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس سے پیچھے دو آیات جو ہماری رہتی ہیں ان کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 اس لیے میں پڑھا رہا ہوں کہ ترجمہ ہم کیونکہ شروع میں پڑھتے ہیں لفظی اور سلیس ترجمہ، اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ہم آیت نمبر 23 اور 24 مکمل کرنے کے بعد 25ویں آیت کی تفسیر بھی آج پڑھ لیں۔ تو آیت نمبر 25 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ پہلے سب سے پہلے آپ اس کا سلیس ترجمہ سن لیں، پھر لفظی ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، وَبَشِّر، اور خوشخبری دے دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وَبَشِّر، آپ خوشخبری دے دیں۔ اب یہ بشیر الذین، یہ نیچے جو را کے نیچے زیر ہے وہ ملانے کے لیے آگے جو ہے اس کو زیر دیا گیا، اصل لفظ ہے بشر، تو ایک مرد خوشخبری دے دے۔ یہ واحد مذکر کا امر کا صیغہ، یعنی جب ہم نے حکم دینا ہوتا ہے تو بشر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تو خوشخبری سنا دے، جاؤ اس کو خوشخبری دیا۔ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا، اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات، نیک۔ کیا خوشخبری سنانی ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ان لہم، بے شک ان کے لیے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جناتن ایسے باغات ہیں، تجری کے بہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، من تحتیہا، جن کے نیچے سے، من سے، تحتی نیچے، ہا جن کے، ہا کی ضمیر ان جنات یعنی باغات کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ الانہارو، نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یا چلتی ہیں۔ کلما، جب کبھی، روزی کو، انہیں دیا جائے گا، منہا، ان میں سے، من ثمرتن، کوئی پھل، رزقن، کھانے کے لیے، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ، اور انہیں دیا جائے گا، متشابہن، ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، ان میں، ازواجن، بیویاں ہیں، مطہراتن، نہایت پاک صاف، وَهُمْ، واو، اور ہم، وہ، فِيهَا، ان میں، یعنی ان باغات میں، یہ ہا ضمیریں جو ہے نا ساری باغات کی طرف لوٹ رہی ہیں، فِيهَا، ان میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں تک جو ہے نا وہ ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر 22 تک پڑھ لی تھی، اور اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، جس میں آیت نمبر 23 آج ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں سے ایک چیلنج کیا جا رہا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ہمارے بندے، یعنی اپنے بندے پر نازل کی ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ بلانے گواہ، اللہ کو گواہ نہیں بنانا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں ذکر کی ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے یہاں پہ اس پہ بات کرتے ہیں۔
سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، شک کی بات کی ہے، شک کی بات میں آگے ذکر کرتا ہوں، مما نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ مسائل ہیں جو عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں۔ عام طور پہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے مسائل پہ بحث نہ کرے بندہ۔ عقیدے کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، عقیدے کے مسائل بندہ سیکھے اور سیکھنے کے بعد ان کو اپنے اندر مضبوط کر لے۔ کبھی بھی اس کے اندر شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی بندہ اگر وہ کسی بھی عقیدے کے مسئلے میں شک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اعمال میں سستی نا تھوڑی بہت قبول کی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے جو ہے نا وہ کوئی عمل کرنا تھا اور وہ چھوڑ دیا، کوئی صدقہ کرنا تھا نہیں کر پایا، کسی جگہ جو ہے نا وہ سنتیں اور نوافل پڑھ رہا تھا یا فرض نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت آدھی بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا، تو اس میں تھوڑی بہت رعایت ہو جاتی ہے۔ لیکن عقیدے کے مسئلے میں نا رعایت نہیں ہوتی۔ عقیدے کے مسئلے میں انسان کو ٹھوس قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ بھائی یہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جانا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شک ہے مجھے یا پتہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے معاشرے کے اندر نور کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر، اپنا بندہ، اس طرح کے القابات کے ساتھ مخاطب کیا ہے جو کہ بہت ہی افضل کلمات ہیں اور بہت ہی افضل عہدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جتنے بھی انسان ہیں اس کے عبد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ بنانا اور جو اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اب یہاں پر عام طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے مسائل پہ ہم زیادہ گفتگو نہ کریں، بحث نہ کریں، لیکن کیونکہ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عقیدے کا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہماری بھی سنتے ہیں، نعوذ باللہ یہ عقیدے کچھ اس طرح کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ایک بشر ہیں، عام انسانوں جیسے ایک انسان تھے۔ کس اعتبار سے؟ کھانے پینے کے اعتبار سے، اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے باقی تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی۔ خدا اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی وہ افضل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے تو بہت ہی افضل ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں جب آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہوں گے۔ اب قرآن کریم سے ہم 2-3 آیات جو ہے نا وہ اس معنی میں لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم نے سورۃ الکہف کی آیت 110 میں یہ بات ہمیں ذکر کی ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، مثلکم، تم جیسا ایک بشر ہوں۔ تو اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم جیسے ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے، علم کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، اور ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اللہ کے مقابلے میں آئیں گے تو وہ عبداللہ ہی و رسولہ ہیں، جو کہ ان کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو وہ مقام ان کو دینا لازمی ہے جس میں ان کی عزت ہے۔ اگر اس سے بڑھا دیں گے تو کہیں وہ شرک کی طرف چلا جائے گا۔ دوسری آیت ہے سورۃ الاسراء کی آیت 93 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول، یعنی ایک ایسا بشر ہوں جو رسول ہوں۔ تو یہاں پر بھی بشر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا یہی اعتراض کیا کرتے تھے اپنے نبیوں پر۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں نا ہم عزت دے رہے ہیں، تو یہ عزت نہیں ہوتی، یہ تو ایک اعتراض ہے جو مشرکین اور کفار ہمیشہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتے آئے ہیں۔ وہ تو ان کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ بھائی یہ تو اگر تو بشر ہے تو ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بھائی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ہم جیسے تو بشر ہے نہیں وہ۔ تو انہوں نے ان کو پھر نور کہنا شروع کر دیا۔ تو یہی جو ہے نا سوال وہ کیا کرتے تھے قوم فرعون جو تھی، اور ان کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، تو وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو بندوں پر، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم ہماری عبادت کرنے والی ہے۔
اسی طریقے سے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سردار تھے انہوں نے بھی ان کو یہی بات کہی، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو وہ سردار جو ان کی قوم میں تھے انہوں نے کیا کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم جیسا ایک بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اعتراض تو کفار اور مشرکین کا ہوا کرتا تھا کہ وہ ان کو بشر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ہم بھی ان جیسا عقیدہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بشر ہیں، مثلکم ہے، تمہارے جیسے ہیں، یعنی فضیلت میں جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہیں کہ اس طرح کا لفظ نہ میری زبان سے نکلے کہ جس سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں عزت میں کوئی ہلکا سا بھی حرف آ جائے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان۔ لیکن جو غلط عقیدہ بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی عالم دین سے، کسی شیخ سے، کوئی بندہ جو ہے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو، کوئی لفظ اس طرح کا استعمال ہو جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو اٹھا کے مارکیٹ میں لے کر جائے اور کہے جی یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے نا گستاخی کر رہا ہے۔ تو ہماری کوئی کبھی اس طرح کی نیت نہیں ہوگی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن عقیدہ وہ اپناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنانے کے لیے دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر مثلکم، تم جیسے بشر ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب بہت سی قوموں نے اپنے نبیوں کو یہی بات کی، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 33 میں ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تم جیسے یہ ایک بشر ہے، یاکل مما تاکلون، یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ وہی کھاتا ہے جس سے تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ بھئی یہی تو اعتراض ان کا تھا۔ تو یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن نے نا یہ جو عقیدہ ہے یہ مشرکین اور کفار کا ذکر کیا، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جو بات ہے اس میں وہ یہ کہ ایک حدیث آئی ہے سنن ابو داؤد کی، جس میں 889 نمبر جو ہے وہ یہ حدیث ہے 879، یعنی 879 879 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا، یعنی ساتھ ساتھ بستر ہوتے تھے نا، تو جب میں نے ہاتھ مارا ان دنوں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں جس طرح ہم زیرو کے بلب جلا لیتے ہیں یا موبائل جلا کے فوری طور پر ٹارچ مار کے دیکھ لیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو اب میں نے بستر پہ ہاتھ مارا، مجھے جو ہے نا وہ مل ہی نہیں رہے۔ تو کہتی ہیں فلمست المسجدہ، تو میں نے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نوافل پڑھتے تھے نا اس جگہ پہ جب ہاتھ مارا تو فیضا ہوا ساجد وقدماہ منصوبتان، تو اچانک میں دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ کھڑے ہیں، منصوبتان، پیچھے جو ہے نا وہ جس طرح ہم دونوں پاؤں کھڑے کر کے پاؤں نہیں جوڑ لیتے ساتھ، تو یہ وہ حدیث ہے، اس کی دلیل ہے کہ ہم جو ہے نا پاؤں نماز میں کھڑے کر کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، تو ان کے دونوں پاؤں جو ہے نا سجدے کی حالت میں جڑے ہوئے تھے اور ساتھ تھے۔ وہ یقول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اب رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے، جس طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، آپ نے سنا ہوگا کبھی اذانوں سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نعوذ باللہ وہ یہ عقیدہ جو ہے نا وہ سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ یہ عقیدہ اسلام سے بالکل ٹکراتا ہے اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور ہم نے قرآن کا ترجمہ اسی لیے پڑھنا ہے نا کہ ہم نے اپنے عقائد صحیح کرنے ہیں، ہم نے اپنے نظریات صحیح کرنے ہیں، ہم نے اپنی عبادتیں صحیح کرنی ہے، تو وگرنہ تو قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ مار کے ان کے قدموں پہ جا کے، جب وہ سجدے میں تھے ان کے قدموں کو ہاتھ لگے تو پتہ چلا کہ یہی ہیں، کمرے میں ہیں اور سجدے میں تہجد پڑھ رہے ہیں، تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہ کرنا پڑتا۔ اچھا، اس میں ایک دلیل دی جاتی ہے عام طور پہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ نور کہا گیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک واضح کتاب آ گئی۔
اب اس میں اگر تو ہم اہل تفسیر کی بات کو لیں تو اہل تفسیر نے اس میں سب سے پہلے تو اس میں نور و کتاب مبین، نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، تو نور سے مراد هو الاسلام، کہتے ہیں کہ اسلام آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، پہلی تو اس کی تفسیر یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں ہی ایک چیز ہیں، یہ واو جو ہے واو حرف عطف ہے اور یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، یعنی پچھلی جو بات ہوتی ہے نا اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہی آتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر یہ موجود ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تو کتاب وہی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، تو واو تفسیریہ ہو گیا، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے جو کہ کتاب مبین کی شکل میں ہے، تو قرآن کو یہاں پہ نور کہا گیا ہے، اور یہ نور حسی نور نہیں ہے، یعنی جب ہم کہیں پہ رکھیں تو وہ روشنی ہو جائے، جیسے قرآن کو اگر ہم اندھیرے میں رکھیں تو ہمارے گھر کے اندر اگر لائٹ نہ ہو تو قرآن کریم کو رکھ دیں تو روشنی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نور کس اعتبار سے ہے؟ وہ نور روشنی کرنا لوگوں کی زندگی میں جو جہالت کے اندھیرے تھے، تو اس اعتبار سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا جائے تو درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، کیوں کہ دنیا کے اندر جہالت کے اندھیرے تھے، اور ان جہالت کے اندھیروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر آئے، آپ نے ان جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا اور ان کو ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا کر دی۔ تو یہ جو ہے نا وہ دو تفسیریں، اور تیسری تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں، اور معنی وہی ہوگا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ حسی نور نہیں ہیں بلکہ ان کو جہالت سے نکال کر اس طرف ہدایت کی طرف لانے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ عبد ہے، لفظ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو کیا عبداللہ کہنا یا عبد کہنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرنا یہ کوئی غلط بات ہے؟ جبکہ قرآن نے بھی استعمال کیا، حدیث نے بھی استعمال کیا، تو یہ لفظ بہت اچھا لفظ ہے، ہمیں استعمال کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو عبودیت ہوتی ہے نا، لغوی طور پر اگر اس کو ہم دیکھیں تو اصل العبودیہ الخضوع و تذلل، کہ اس کے اندر نا انتہائی قسم کی عاجزی ہوتی ہے، انتہائی قسم کا اپنے اندر جو ہے نا انسان انکساری پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل سب سے نیچے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو سب سے نیچے ہو، اور اس طرح کا کون سا بندہ ہو سکتا ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا، سب سے زیادہ اپنے اندر خضوع پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ اپنے اندر جو ہے نا تذلل پیدا کرنے والا، اور اپنے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عزت کرنے والے، احترام کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ظاہر سی بات ہے انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے عزت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پہچانا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہے، تو سب سے زیادہ عبداللہ کہنے کا حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے بھی جو ہے نا وہ اس کے مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لفظ سے استعمال کیا، یعنی بلایا ہے اور پکارا ہے۔ ابن الانباری ہیں، یہ بہت بڑے لغوی گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں فلان عابد، عربی کے اندر نا جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا فلاں عابد ہے، یعنی عبد کا لفظ جب اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وَهُوَ الْخَاضِعُ لِرَبِّهِ الْمُسْتَسْلِمُ الْمُنْقَادُ لِأَمْرِهِ، کہ وہ بندہ جو اپنے رب کے لیے جھک گیا ہے، اس نے سب کچھ اس کا تسلیم کر لیا، اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر لیا، اللہ جو کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں یہ بات ارشاد فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا۔ جب معراج ہوئی تھی نا، اسراء و معراج ہوئی تھی، تو اس وقت کی بات ہے یہ، تو وہاں پر بھی بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، تو اپنے بندے پر عبد یہاں پر بھی استعمال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نا یہ لفظ پسند ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ استعمال کریں، اسی میں عزت ہے،
اسی میں ان کا مقام ہے. اگر اس سے کوئی اچھا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے استعمال کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا مختلف مقامات پر، تو ہمیں بھی وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے. اس میں ہی زیادہ عزت ہے. بندگی جو ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق سب سے بڑا شرف اللہ کا بندہ ہونا ہے. جو اللہ کا بندہ ہے نا، جو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہونے میں کامل ترین ہے، اس لیے انہیں عبداللہ و رسولہ یا عبدہ و رسولہ کہا جاتا ہے. صحیح بخاری میں 6265 نمبر روایت ہے. اس میں جب ہم اذان دیتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی، اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ بھی ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی عبدہ و رسولہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ عبد کی تشریح ہو گئی. اس کے بعد فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، تو اگلے اب حصے کی ہم تفسیر کی طرف جا رہے ہیں. اگلے حصے میں لفظ استعمال ہوا صورت. اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج بھی کیا ہے، اور اس صورت کے اندر، یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو معجزہ بھی کہا ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور جیسی کوئی صورت تم لے کر آؤ اگر تم جو ہے نا وہ سمجھتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تم جا کر خود بنا لو اس کو. تو فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. تو صورت کسے کہتے ہیں؟ تفسیر بغوی میں ہے السورۃ قطعۃ من القرآن معلومۃ الاول والآخر. یہ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے ختم ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے، کون سی صورت کیسے شروع ہو رہی ہے کیسے ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں. اور اصطلاحی طور پر مختلف جگہوں پہ، جیسے یہ میں نے یہاں پہ ریفرنس بھی نقل کیا ہے، ڈاکٹر محمد بن محمد کی ایک کتاب ہے المدخل لدراست القرآن الکریم، اس کے اندر انہوں نے اصطلاحی تعریف جو ہے صورت کی لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ طائفۃ من آیات القرآن جمعت وضم بعضها الى بعض حتى بلغت في الطول المقدار الذي ارادہ اللہ تعالی لها، کہ قرآن کریم کی کچھ آیات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی کچھ آیات، جیسے ہم کوئی بھی صورت لے لیں، سورہ کوثر لے لیں، سورہ اخلاص لے لیں، تو قرآن کریم کی کچھ آیات کا مجموعہ ہے کہ جس میں کوئی 3 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں، کوئی بھی صورت ہم لے لیں. اب وہ آیتوں کا ایک مجموعہ ہے جمعیت، جن کو ایک جگہ جمع کیا گیا، وضم بعضها الى بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑا گیا، حتی بلغت فی الطول، حتیٰ کہ وہ لمبائی میں اتنی ہو گئی، المقدار الذی ارادہ اللہ تعالی لہا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار چاہی تھی. جیسے سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبا بنا دیا، سورہ کوثر ہے اس کو سب سے چھوٹا بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں اس طریقے سے بنائی ہیں، اسی کو صورت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیلنج کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی جو تم چاہتے ہو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. فاتوا بصورۃ من مثلہ، ایک صورت لانی ہے من مثلہ، اس جیسی. تو یہاں سورت کے شروع میں جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، تو آپ نے سورت کے شروع میں پڑھا تھا نا لا ریب فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں وہ بھی ایک چیلنج تھا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں آ کے دوبارہ جو ہے وہ اس چیلنج کو کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب بھی یہ بات دوبارہ تمہیں کہی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تم اگر معجزے کو مانتے ہو. اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں نا 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت. معجزہ کیا ہوتا ہے اور کرامت کیا ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے سمجھ لیں، پھر قرآن کریم کو جو معجزہ کہا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے، تو وہ پھر ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے. اچھا، معجزہ اور کرامت، اس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ دونوں عقیدے کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ بار بار میں فرق اس لیے کر رہا ہوں، کچھ مسائل ہیں عقیدے کے جو سیکھنا ضروری ہیں، کچھ پھر ہماری عبادات ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں. 3 چیزیں جو ہے نا وہ ہم پر ضروری ہیں سیکھنا: عقیدے کے مسائل، عبادتیں اور معاملات. عقیدے کے مسائل میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، جنت جہنم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اسی طریقے سے غیبی امور کے حوالے سے جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ بھئی ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ہی اس کو تسلیم کرنا ہے، وہ سارے عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں. اور جس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس کو مانتا تھا،
یہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ سب سے بیسک چیز ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں عبادات۔ عبادات انسان کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھول گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اور پھر معاملات آتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اخلاق کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، شادی بیاہ کیسے تھے، یہ تینوں چیزیں شریعت ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ آخر کار اگر اس نے کوئی غلطیاں کی ہیں، کوئی معاملات اس کے غلط ہو بھی گئے، تو وہ بندہ اپنی سزا کو پورا کر کے جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ کفر پہ فوت ہو گیا، بندہ شرک پہ فوت ہو گیا، تو سمجھ لیں کہ وہ دوبارہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا کہ بندہ شرک کرتا ہوا مر گیا۔ تو اس لیے عقیدہ جو ہے نا یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو عقیدے کے جو مسائل آتے ہیں نا قرآن کریم میں، ان پہ ہمیں بہت زیادہ زور دینا چاہیے اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس طریقے سے اس پیٹرن پہ نہ کبھی کوئی پڑھاتا ہے اور نہ ہم نے کبھی قرآن کریم کو اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو معجزے کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی تعریف میں نے لکھی ہوئی ہے جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان سے، کہ امر خارق للعادہ، ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جو عادتاً عام طور پر نہیں ہو سکتا ہے، یا لوگ کر نہیں پاتے اس کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ زمین پہ چلتا ہے، لیکن معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان عام طور پہ کر نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ جب ہو جائے نا تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے یا کس پر ہوتا ہے؟ یجریہ اللہ تعالی علی ایدی الانبیاء والمرسلین، اللہ تعالیٰ اس کو جاری کرتا ہے انبیاء اور مرسلین کے ہاتھوں پر، تأییدا لہم، ان کی مدد کرنے کے لیے، وتحدیا لاقوامہم، اور ان کی قوموں کو چیلنج کرنے کے لیے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر عادتاً یا فطرتاً انسان نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ 4 دیواری ہے، بند ہے، ہر چیز بند ہے، اور کوئی چیز وہاں پہ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور ایک چیز میرے سامنے اچانک کھانے کے لیے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کو اگر تو یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، یعنی چاروں طرف سے بند ہے اور کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں ہے، مجھے اندر بند کر دیا گیا ہے اور میرے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، اور یہاں کوئی نبی اور رسول بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ان کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے گی ہم کہیں گے یہ ان کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی چیز کسی نیک شخص کے حوالے سے ہو جائے یا کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کے حوالے سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگلا جو ہے، اچھا اس کا ریفرنس جو ہے وہ نوٹ کر لیں، مجموعہ یہ فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ ہے، جلد نمبر 11 صفحہ 311 ہے۔ اور کرامت جو ہے کہتے ہیں یہ بھی وہی ہے، امر خارق للعادہ، یہ بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو عام طور پر کی نہیں جاتی یا ہو نہیں سکتی، لیکن غیر مقرون بدعوی النبوہ، یہ نبوت کے دعویٰ کے علاوہ ہوتی ہے، یعنی اس میں بندہ نبی نہیں ہوتا، بندہ رسول نہیں ہوتا، جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ جب کوئی چیز ہوگی، کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ ہو نہیں سکتی، یعنی میری زندگی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں کچھ سوچتا ہوں، اچانک وہی چیز میرے سامنے آ جاتی ہے، میں کوئی دعا کرتا ہوں فوری طور پر وہ قبول ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ، مطلب اس نے، یہ ہو نہیں سکتا تھا عام طور پہ، کیسے ہو گیا؟ ایک بندہ خالی ہاتھ تھا، اس نے بیٹھ کے ابھی بھی دعا کی ہے اللہ کوئی سبب بنا دے میں جو ہے وہ عمرے پہ چلا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے آنن فانن ایسے کو بندہ آیا آ کے اس نے کہا شیخ صاحب آپ کو عمرے پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی ہو کون؟ کہتے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ کو نہیں جانتا، بس میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بھائی شیخ صاحب کو نیک لگ رہے ہیں، چلو ان کو عمرے پہ لے جاتے ہیں، تو یہ کرامت ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے اور کئی ایک معاملات ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کچھ کھانے کو، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو بھائی وہ اس کی کرامت ہوئی۔ لیکن اس بات کو، اچھا اس میں پہلے میں اس کو پورا کر لوں، یجری اللہ تعالی علی ید عبد من عبادت الصالحین اکرام اللہ، اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے ہاتھ پر اس کو جو ہے نا وہ جاری کرتے ہیں، اکرام اللہ، اس کی عزت کرنے کے لیے، فیدفع بہ عنہ ضرًا، اس سے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، او یحقق لہ نفعا، یا اس کا کوئی فائدہ اس میں ہو جاتا ہے، او ینصر بہ حقا، یا اس کے ذریعے حق کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے کئی ایک مثالیں دیکھی ہوں گی، وہ جو بندے تھے 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال جب اللہ کو پیش کیے، وہ جو بڑا پتھر آ کے ان کے سامنے نہیں گر گیا تھا اور وہ غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا تھا، پھر ایک نے کہا کہ میں ساری رات کھڑا رہا اپنے والدین کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے،
وہ سارے اعمال تینوں نے اپنے اپنے پیش کیے، تو اس سے کیا ہوا، وہ پتھر آہستہ آہستہ ہٹتا گیا اور ان کے لیے وہ کرامت ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ بچہ جو اصحاب الاخدود والا بچہ تھا جس کو وہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو جاتا تھا، آپ نے کئی دفعہ وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک بچہ تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور ایک جو ہے نا وہ عالم کے پاس بھی جاتا تھا، تو وہ آخر کار جو ہے نا وہ پوری بستی اس کی وجہ سے، وہ لمبا ایک حصہ سورہ بروج کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو وہ بھی ایک کرامت ہوئی تھی جس کی وجہ سے پوری جو قوم ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو کرامتیں جو ہے نا یہ ہو جاتی ہیں، یہ کسی بھی نیک شخص کے، اب اس کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ اس سے کوئی نقصان کو دور کر رہا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے نا وہ تو شریعت کا حصہ ہوتا ہے، کہ یار کسی نبی پر، کسی رسول پہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کی اور ظاہر کی، یا کوئی بھی ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کر دی، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کا حصہ ہوگی۔ لیکن کرامت شریعت کا حصہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں لوگ کرامتیں دکھا دکھا کے اور کرامتیں بتا بتا کے کہ جی انہوں نے یہ کیا، اور کرامتیں اتنی جھوٹی ہمارے معاشرے کے اندر بیان کی جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے چلے، مان لیا ہو گئی، ایک بندہ پانی پہ چل لیا، مان لیا کہ جو ہے نا ایک بندہ جو ہے نا وہ راتوں رات کہیں سے بھی اٹھ کے کہیں بھی چلا گیا، ٹھیک ہے مان لو، لیکن بھائی اس کے ذریعے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ جو نیک شخص ہے جس پہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو، اس کو فالو کرنا شروع کر دو، اس کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے بھائی شیخ صاحب، آپ اپنی جگہ نیک ہوں گے، آپ نے خواہش ظاہر کی، آپ کے سامنے پھل فروٹ آ گئے، آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے میرا گھر چاہیے، تو گھر بن گیا، آپ نے خواہش ظاہر کی کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کو یہ چیز ہو جائے، آپ نے بیٹھ کے یہاں پہ کچھ بھی دعا کی یا کچھ بھی آپ نے ذکر و اذکار کیے، کھانا بڑھ گیا، ٹھیک ہے 10 لوگوں کا کھانا تھا 500 لوگوں نے کھا لیا، تو یہ ٹھیک ہے کرامت ہو گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب لوگ مجھے فالو کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ بھائی اگر کسی بندے کی کرامتاً جو ہے نا مدد ہو گئی یا معجزہ ہو گیا، جیسے مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھی ہیں، اب وہاں پہ پھل آ گئے تو وہ کھا رہی ہیں، بے موسمی پھل وہاں پہ ان کو مل رہے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، یا کرامت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کسی صحابی کے ساتھ کوئی کرامت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی ان کو فالو کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو ان کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے نا حکم ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت احترام وہ مکمل طور پر کرنی ہے، کتاب ان کی تورات انجیل زبور ان کو تسلیم کرنا ہے، لیکن بات کس کی ماننی ہے؟ قرآن کی بات کس کی ماننی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کرامت جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے ہو جانا کو بڑی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی اکثر و بیشتر آپ نے اب غور کریں گے نا، آپ کے ساتھ بھی اکثر و بیشتر اس طرح ہوا ہوگا، اکثر نہیں بھی ہوا ہوگا لیکن کبھی زندگی میں لازماً کوئی نہ کوئی کرامت آپ کے ساتھ ہوئی ہوگی کہ آپ سوچیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرہ اب آپ کو فالو کرنا شروع کر دے کہ بھائی پیر صاحب ہیں، یہ تو بہت نیک بندے ہیں، یہ تو ولی ہیں، اب ان کے پیچھے چلو، اب ان کی باتیں مانو، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ اگر کچھ بھی کہہ دیں، یہ اشارہ کر دیں تو ایسا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ کرامت اگر ہو گئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول دیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہیں کرنی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، نیک لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو نیک لوگ اپنی جگہ پہ بھائی بہت نیک ہیں، ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں، چاہے وہ امام حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام مالک ہوں، کوئی بھی امام ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، حافظ ابن عثیمین ہیں، اسی طریقے سے اور کوئی بڑے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب کی عزت اور احترام سر آنکھوں پہ بھائی۔ لیکن ہم نے فالو کس کو کرنا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ تو کرامت ہو جانا، یہ اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا کرامتیں دکھا دکھا کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کرامت بھائی ٹھیک ہے تسلیم کر لیا آپ نے، کہا کہ اچھا ویسے آج کل جب سے کیمرہ شیمرہ آیا ہے نا تو کرامتیں ہونا بھی بند ہو گئی،
پہلے تو جو ہے نا وہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کی کشتی کو اٹھا کے پار لگا دیا، فلاں کو فلاں چیز کر دی، فلاں کی اتنی مدد کر دی، فلاں کا جو ہے نا وہ جوتا ادھر سے اڑتا ہوا گیا اور جا کے فلاں کے جو ہے نا وہ چہرے پہ لگا اور وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی بڑی کرامتیں بیان کیا ہے۔ لیکن جب سے کیمرہ شیمرہ آیا ہے، جب سے یہ ویڈیوز کا دور آیا ہے، ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کسی کی کرامتیں۔ ہاں اے آئی کی دور میں شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بنانا شروع کر دے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نا معجزہ کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معجزے کو نازل کیا اور پھر چیلنج کیا کہ جاؤ اس جیسا کوئی جو ہے نا وہ صورت کوئی لے کر آؤ۔ تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 4981 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ کوئی بھی نبی ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جو جس پر ان کے جو فالوورز تھے وہ ایمان لے کر آتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، مجھے وحی دی گئی ہے، اوحا اللہ الیہ، اللہ نے وہ میری طرف وحی کی ہے، فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، تو میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ فالوورز میرے ہوں گے۔ تابعا یوم القیامہ، اکثرہم تابعا کا مطلب سب سے زیادہ تعداد میں میرے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو فالو کرنا، جس کی پیروی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ کلام اللہ، اگر مشرکین میں سے آپ سے کوئی پناہ مانگے نا تو آپ اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ يسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں۔ تو قرآن کریم معجزہ ہے جس کی وجہ سے مشرکین کو روکا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا فوری طور پر، اس کو قرآن کریم سننے تک کی مہلت دیں، اس کو جو ہے نا وہ پناہ دے دیں، اس کو کہیں آ کے ٹھیک ہے قرآن سن، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کے ذریعے سے تجھے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہہ دی، اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا شک میں بھی مبتلا ہو، ظاہر سی بات ہے نا، جب ہم کسی کو کوئی قانون پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو قانون کس نے لکھا ہے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ٹریفک کے اصول جب ہم اپناتے ہیں نا تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اچھا بھائی، ٹریفک کے اصول بنائیں کس نے؟ یا تو بلکہ ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، اگر باپ کی عزت ہوگی نا، گھر کے اندر باپ کی عزت ہوگی، ماں باپ کی عزت بنا کے رکھے گی، ماں خود اس کی عزت کرے گی تو اولاد بھی عزت کرے گی۔ اب باپ کی عزت کیسے بنتی ہے؟ باپ کی عزت علم سے بنے گی، باپ کی عزت ان اصولوں سے بنے گی جو اس نے گھر میں رکھے ہوں گے، اور ماں اگر ان کو فالو کرتی ہوگی اور باپ کی عزت بیان کرے گی، باپ کی عزت بچوں کے سامنے بیان کی جائے گی تو بچے بھی جو ہے نا وہ باپ کی عزت کریں گے، بصورت دیگر کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ یہاں اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، اس کے بعد پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس چیز کو بار بار منوایا گیا اور بتایا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے کسی بھی طریقے کا تو تم اس جیسی صورت کوئی لے آؤ۔ تو جب یہ چیز بار بار بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو گیا، قرآن کا تعارف ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے نا وہ چیزیں تسلیم کرنا، ماننا یہ آسان ہو جائے گا۔ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں سے لے کر اپنے مطلب بڑوں سے لے کر بچوں تک کو اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں، اپنے مدارس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف کروایا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ پورا قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے دل میں نہیں بٹھایا جاتا۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے نا، جو دل کے اندر انسان کے بٹھا دیا جائے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے نا باریک بینی سے دیکھتا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں جب بندے کو سکھا دی جائے نا، اور اس کے بعد پھر قرآن کی حقانیت کا بندے کو پتہ چل جائے، مجھے بتائیں کہ کون بندہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو چھوڑے گا؟ کون بندہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو نہیں تسلیم کرے گا؟ کون بندہ ہے جو یہ شک کرے گا کہ ہاں قرآن کی آیت تو ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی انہیں یہی کہا جا رہا ہے، بھائی یہ کتاب جو ہے نا، اس میں اگر تو تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو جاؤ اس جیسی کتاب لے آؤ۔ تو
تو یہ چیلنج پہلے جب شروع میں کیا گیا نا تو 4 مقامات پر قرآن کریم میں یہ چیلنج کیا گیا ہے۔ شروع میں جب چیلنج کیا گیا تو ایک کتاب لانے کا، اس جیسی کتاب لانے کا چیلنج کیا گیا تھا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، اگر البتہ یقیناً اجتماعت الانس والجن، انسان اور جن سارے جمع ہو جائیں، اعلیٰ اس بات پر کہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، تو لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار بن جائے، یعنی سارے جن مل جائیں، سارے انسان مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، مدد کر کے اس قرآن جیسی بنانے کی کوئی کتاب کوشش کر لیں، تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے۔ سب سے پہلا چیلنج یہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں چیلنج کیا کہ پھر ان جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، یعنی اگر تم قرآن نہیں نا پورا لا سکتے تو تم ایک کام کرو، تم 10 صورتیں لے آؤ۔ اب وہ چیلنج کیسا تھا جی؟ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں افتراہ، اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قل کہہ دیجئے فاتو، تو تم لے آؤ، بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں، مفتریات، گھڑی ہوئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ گھڑا ہوا ہے تو تم بھی گھڑی ہوئی لے آؤ بھائی، تم بھی جا کے گھڑ لو، لے آؤ اس جیسی کوئی 10 صورتیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو، تمہارے کوئی خاندان ہے، تمہارے کوئی کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے، کوئی بھی کہیں پہ بھی تمہارا کوئی ایسا سمجھتے ہو کہ یہ پڑھا لکھا بندہ یہ کر لے گا، جاؤ لے آؤ، من دون اللہ، شرط یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جسے تم استطاعت رکھتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ دوسرا چیلنج تھا۔ تیسرا چیلنج کیا ہے؟ پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 ہے، ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں افطرا، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل کہہ دیجئے فاتوا بسورۃ مثلہ، پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ٹھیک ہے، ایک صورت لے آؤ، وادعوا من استطعتم، یہاں پر بھی پھر وہی کہا کہ تم بلا لو جسے تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر یہ والا جو چیلنج ہے نا، جو اس صورت میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں کیا گیا ہے، یہ والا چیلنج مدینہ میں دوبارہ سے دہرایا گیا کہ اگر یہاں پر بھی منافقین کو شک ہے یا مشرکین کو شک ہے یا آس پاس والے لوگوں کو شک ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے نا، تو اس وجہ سے مدینہ میں پھر یہ دوبارہ چیلنج ہوا۔ تو 4 دفعہ چیلنج ہوا ہے قرآن کریم میں، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن کریم جیسا کوئی آیت یا صورت لے آئے۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو کہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ ہم اس جیسا کوئی لے آئیں، لیکن لا نہیں سکے۔ اچھا، پچھلی 2 آیات میں نا شرک کی تردید اور توحید کی دعوت دی گئی تھی، یعنی آیت نمبر 21 اور 22 میں ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، اور جو کتاب وہ لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی شک و شبہ کے کتاب ہے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ آگے جو لفظ ہے عبدینا، اس میں جو عبدینا ہے، اگرچہ تمام بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نسبت کرتے ہیں نا عبدینا، ہمارا بندہ، تو اس میں ایک خاص جو ہے نا وہ عزت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں اضافت تشریفی، یعنی عزت والی نسبت۔ اضافت کہتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یا جو ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو یہ ایک نسبت ہوتی ہے کسی چیز کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا عبدنا، ہمارا بندہ، تو یہ جو ہے نا عزت اور احترام والا ایک اضافت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہر زمانے میں یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی نا، اس زمانے کے پیغمبر کو، اس زمانے کے نبی اور رسول کو وہی معجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسان کمال ہونے کے بعد بھی کمال قسم کا عاجز ہو جائے۔ یعنی انسان اس دور میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوتا ہے میں مکمل ہوں، میں ہر اس جیسی چیز بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر معجزہ جب ظاہر کرتا ہے نا تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے جادوگر تھے، اب وہ جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عصا دیا گیا، جو اژدہا بن جاتا تھا اور ان کی
وہ جادو کو اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے کھا گیا، یہی چیلنج تھا نا، ان کو پتہ چل گیا یہ معجزہ ہے، اسی وجہ سے تو جادوگر فوری طور پر ایمان لیا ہے کہ بھائی یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو فرعون نے جو ہے نا ان کو لٹکا دیا اور ان کو سزا دی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں باکمال طبیب ہوا کرتے تھے، یعنی وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے بڑے زبردست طریقے سے، تو اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے دیے گئے وہ طبیبوں والے تھے، یعنی مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ اب یہ کیسی دوائی ہے بھائی کہ مطلب ایسی کوئی دوائی دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ زندہ کر سکے۔ یہ اب ظاہر سی بات ہے طبیبوں کو، ڈاکٹرز کو اور حکیموں کو پتہ تھا کہ بھئی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی بندے کو زندہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا ہے وہ کتاب عام لفظوں والی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں نا عام طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے فصاحت و بلاغت نہیں پڑھی۔ فصاحت و بلاغت ایک الگ علم ہے، قرآن کریم بہت سارے علم کا نا مجموعہ ہے، اس کے اندر کئی ایک علوم پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کا جو اعجاز ہے وہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ کس طریقے سے علماء نے اس پہ بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس پر بڑا کام کیا ہے کہ کون سی صورت کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ نے اعجاز رکھے ہیں، کیسے گرامر کے لحاظ سے لوگوں کو چیلنج کیا ہے، عربی کے الفاظ کے لحاظ سے چیلنج کیا ہے، اور اس میں میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، یہ نیچے والی لائنیں آ رہی ہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نا چھوٹی سے چھوٹی صورتوں کے ساتھ ان کو چیلنج کیا کہ جاؤ کوئی ایک صورت پیش کرو، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ تو قرآن کریم جو لوگوں کے لیے معجزہ بنایا گیا اور اعجاز ہے، اس میں چیلنج کیا گیا لوگوں کو اس کے ذریعے سے، تو وہ چار اعتبار سے۔ سب سے پہلے تو اس میں لغوی اور بلاغی اعجاز ہے، یعنی اس کی جو لغت ہے اس اعتبار سے کہ تم عربی ہو، یہ تمہارے سامنے عربی ہے، قرآن کریم یہ بھی عربی میں ہے، تو ذرا تم اس کی کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ، نمبر ایک۔ دوسرا پھر اس کا جو پیٹرن ہے وہ دیکھو کہ تمہارا کس طریقے سے تم اس کو استعمال کرتے ہو، تمہاری عربی اور اس میں کتنا فرق ہے۔ تم وہ بڑے بڑے جو شاعر اکٹھے ہو کے جو اس کو استعمال کرتے تھے نا، اپنے شعروں کو بناتے تھے اور بڑی بڑی گہرائی اور مشکل الفاظ، تو قرآن کریم نے وہ الفاظ جب استعمال کیے نا تو ان کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس میں جو غیبیات ہیں، جو پہلی قوموں کے تذکرے ہیں، وہ جب بتائے گئے، جو ان قوموں کو پتہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں پتہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے اور یہ ہوا ہے۔ تو جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بیان کیے گئے یا یہودیوں کے جو ہے نا آباء و اجداد کے قصے بیان کیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی چیلنج کیا گیا کہ بھئی یہ خبریں ہیں، بتائیں کہ آج کے دور میں بالکل اتھینٹک اور کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی۔ تو یہ بھی ایک چیلنج تھا۔ اسی طریقے سے اعجاز علمی ہے، تو علمی اعجاز کے قرآن کریم کا جو ایک علم دینے کا، اس کا بیان کرنے کا، اس کا وہ سارا طریقہ اور پیٹرن ہے، اس سے بھی چیلنج کیا گیا۔ اور تشریعی اعجاز اس کے اندر یعنی اس سے بھی چیلنج کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی ہے وہ انسان کی ضرورتوں کے عین مطابق ہے اور انسان اس سے کبھی عاجز نہیں آتا، یعنی ایسی کوئی تکلیف انسان کو نہیں دی گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے نا ایسی کوئی تکلیف کسی کو نہیں دی کسی انسان کو کہ وہ کر نہ سکتا ہو۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، نماز کی مثال لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنی ہے جی، پڑھنی ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ بندہ کہتا ہے اللہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں جو ہے وہ سفر پہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں تو قصر کر دے۔ اے اللہ میں جو ہے نا وہ جنگ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اور ادا کر دے، بھائی ایک رکعت بھی تو پڑھ لے، یا بھاگتے دوڑتے ہوئے تو ذکر و اذکار کر لے، تیری نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے حوالے سے نا انسان کے بالکل مزاج کے مطابق اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ اعجاز تشریعی اعجاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ انسان کی ضرورتوں کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق اور اس کے عین مطابق نازل کی ہے۔ اس میں سے بھی کوئی غلطی تم نکال کے دکھاؤ کہ یہ چیز انسان پر لازم کی گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چیز انسان کے اوپر لازم کی گئی ہے، یہ تو ایسی فضول سی لگ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے چیلنج کیا ہے اس طریقے سے اس چیلنج کو جو ہے نا وہ آج تک کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی لا نہیں سکا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو رکھتے ہیں، 5 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں، ہم جو ہے نا وہ سوالات کی طرف چلتے ہیں
تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ سوالات کر سکیں۔